گرین لینڈ برف سے ڈھکا ہوا کیوں ہے جبکہ آئس لینڈ اتنا گرین کیوں ہے؟ گرین لینڈ کو دیکھیں تو 80% برف سے ڈھکا ہوا جزیرہ ہے جبکہ آئس لینڈ میں صرف 11% برف ہے، اور سبز وادیوں کے ساتھ ساتھ یہاں اب بھی فعال آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9ویں صدی کے آس پاس ناروے کا ایک رہائشی فلوکی نامی وائکنگ اپنے خاندان اور مویشیوں سمیت آئس لینڈ آ گیا اور ملک کے مغربی حصے میں آباد ہو گیا، لیکن اپنے ارد گرد سخت سردی کی وجہ سے مویشیوں کے لیے چارہ نہ ڈھونڈ سکا اور کچھ ہی عرصہ بعد اس کے سارے جانور مر گئے، اور شدید سردی اور سخت موسم کی وجہ سے فلوکی کی ایک بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد فلوکی موسم کا جائزہ لینے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں اس نے پانی میں بہتی ہوئی برف دیکھی اور ایسے اس جزیرے کا نام آئس لینڈ رکھ دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ ناکام ہو کر اپنے خاندان سمیت ناروے واپس چلا گیا اور ایسے اسکینڈینیویا میں آئس لینڈ مشہور ہو گیا، جس کے بعد کافی لوگوں نے آئس لینڈ کا رخ کیا، جن میں سے بیشتر فلوکی کے تجربوں سے سبق لیتے ہوئے ادھر آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جزیرے کے آس پاس پانی میں بہت زیادہ برف دیکھی اور ایسے اس کا نام مستقل طور پر آئس لینڈ پڑ گیا۔ گرین لینڈ کا نام 10ویں صدی کے آس پاس ایک نورس ایکسپلورر ایرک دی ریڈ نے رکھا تھا۔ ایرک دی ریڈ آئس لینڈ کا رہائشی تھا۔ آئس لینڈ میں ایرک کے نوکروں نے ایک پڑوسی کے گھر کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں جھگڑا بنا اور پڑوسیوں نے ایرک کے ایک غلام کو جان سے مار دیا۔ بدلے میں ایرک نے 2 پڑوسیوں کو قتل کر ڈالا، جس کے نتیجے میں ایرک اپنے علاقے سے جلا وطن ہو گیا، لیکن ایرک نے سکون کی سانس نہ لی اور کچھ ہی عرصہ بعد اس نے کئی اور لڑائی جھگڑوں میں کافی اور بندوں کو کڑکا دیا اور آخر کار 982 عیسوی کے آس پاس اس کو پورے آئس لینڈ سے 3 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس جلا وطنی کے دوران ایرک نے گرین لینڈ کو تلاش کیا۔ ایرک نے اس کا نام گرین لینڈ اس لیے رکھا تاکہ اسے پرکشش بنایا جا سکے اور لوگوں کو یہاں آباد ہونے پر راغب کیا جا سکے۔ جلا وطنی کاٹ کر 985 عیسوی میں وہ واپس آئس لینڈ آ گیا اور کافی لوگوں کو راضی کر کے 25 بحری جہازوں کے ساتھ واپس گرین لینڈ کے لیے نکل پڑا، جن میں سے صرف 14 جہاز ہی گرین لینڈ پہنچ سکے، اور اس طرح 10ویں صدی کے دوران گرین لینڈ میں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 8,36,330 مربع میل یعنی 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی موجودہ آبادی 56,800 کے قریب ہے اور یہ جزیرہ آج کل ڈنمارک کے ماتحت ہے، جبکہ آئس لینڈ دنیا کا 18واں بڑا جزیرہ ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 40,000 مربع میل یعنی 1,03,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی موجودہ آبادی 3,77,600 کے قریب ہے اور آئس لینڈ ایک خود مختار ملک ہے۔